السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جفا ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں عندلیب کہتی ہے نمیر سے کہ آپ نے جھوٹ آپ نے بولا اور آپ نے مجھے بنا دیا، لیکن اب میں آپ کے اس ڈرامے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر ملازمہ کہتی ہے نمیر سے کہ عندلیب بی بی نادل کو لے کر کہیں باہر گئی ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جفا ڈرامے میں دیکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی اسی کوشش میں ہیں کہ عندلیب جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور وہ نمیر کو معاف کر دے اور واپس اپنے گھر چلی جائے اور اپنی بیٹی کو بھی سنبھالے، لیکن عندلیب جو ہے وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی، بلکہ وہ وکیل کے پاس جا کے خلا کے پیپرز تیار کروا رہی ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے لوں۔ اب ادھر نمیر جو ہے وہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح اسے معافی مل جائے اور عندلیب جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑ دے، لیکن جب اس کی والدہ بھی دیکھتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ نمیر سے کہتی ہیں کہ تمہیں ہی قربانی دینا پڑے گی اور تم اپنی بیٹی جو ہے وہ عندلیب کے حوالے کر دو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ماں ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور ویسے بھی اگر وہ عدالت سے بھی رجوع کرے گی تو عدالت بھی بچی کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ماں کو ہی دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے جب بچی اس کے پاس رہے تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں تمہارے لیے بھی دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو نمیر ہے وہ بچی کو لے کر عندلیب کے پاس آ جاتا ہے، اور عندلیب اس بچی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے، اس کو گود میں لے لیتی ہے، لیکن اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بخار بہت زیادہ ہے، تو وہ نمیر کے ساتھ لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہاں پتہ چلتا ہے اس کو کہ وہ ذرا سیریس بیمار ہے، کنڈیشن اس کی سیریس ہے، اور اسے بہت زیادہ نمونیا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے دونوں ماں باپ ہیں، دونوں ہی بچے سے اٹیچ ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ میں تو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، میں یہیں رکوں گی، اور نمیر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی یہیں رکوں گا، اور پھر اس طرح دونوں جو ہیں وہ بچی کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر وہ سوچتی بھی ہے عندلیب کے یہ زیادتی ہے بچی کے ساتھ کہ ہم دونوں اپنے جھگڑوں میں بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نمیر کہتا ہے کہ تو اس کا حل ایک یہی ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، اور بے شک تم میرے ساتھ بات مت کرو، میرے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، لیکن صرف اس بچی کی ماں بن کر تو تم وہاں رہ سکتی ہو۔ تو عندلیب اس بات پہ پہنچ جاتی ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے نمیر کی جو ماں ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری سمجھ میں یہ لاجک نہیں آتی کہ تم میاں بیوی ہو لیکن تم اس طرح سے لا تعلق رہو گے ایک دوسرے سے، اور لیکن اب آہستہ آہستہ اس طرح انہیں رہنا تو پڑے گا۔ اور پھر وہ ایک دن عندلیب کو بلا کر ماں یہ پوچھ بھی لیتی ہے اس سے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ تو نہیں رہ سکتے، میں چاہتی ہوں کہ تم نمیر کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ ویسے ہی ہنسی خوشی زندگی گزارو جیسے پہلے گزار رہی تھی، اور میری تو یہی خواہش ہے کہ میں تم دونوں کی اور اولاد بھی دیکھوں، جس میں عندلیب جو ہے وہ کافی ناراض بھی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں انہی باتوں کی وجہ سے میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بچی کی وجہ سے مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر عندلیب کی یہ ضد ختم ہوگی یا نہیں، یا اسے اپنی بچی کی خاطر یہ قربانی دینا پڑے گی اور وہ یہاں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتی ہے، یا ان دونوں کا آپس میں اختلاف جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو اب یہ کہانی جو ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب یہی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا عندلیب اور نمیر جو ہیں وہ اپنی بچی کی خاطر اپنے گھر میں وہی ماحول بنا کر رہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلا کر دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جفا۔